تقریباً کوئی آلموسٹ میرا خیال 3 سال پہلے کی بات ہے، مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا. ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا. مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں مسلمان مان لیں گے. آپ نے یہ جملہ بولا ہے؟ میں نے کہا جی بولا تو ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. کہتے ہیں کس طرح ہے؟ میں نے کہا یہ میں دعوت کا سلیقہ سکھا رہا تھا، تعلیق بالمحال. اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلویوں میں، انہیں پتہ ہے یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے. تعلیق بالمحال یعنی مثال دینا اس چیز کی جو محال ہے. تو یہ میں نے ان کو تعلیق بالمحال والی بات کی تھی کہ اگر تم یہ لکھوا کے لے آؤ، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا. بیٹا نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، چونکہ تم لوگ ہمیں مسلمان مان ہی نہیں سکتے. میں نے جب یہ پوری بات حنیف قریشی صاحب کے سامنے، تو خیر اتنی لمبی تو نہیں رکھی، مجھے تو پتا ہے وہ منطق جانتے ہیں. میں نے کہا جی میں نے تعلیق بالمحال کے طور پہ بات کی تھی. ان کا اچھا وہ تو انجینئر صاحب وہ تو ٹھیک ہے. انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ علم الکلام میں اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر دیکھیں، چونکہ اس کی دم پر پاؤں آ چکا تھا، اب اس نے کسی کا سہارا تو لینا تھا، تو اس نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا سہارا لیا اور کہا کہ وہ بریلویوں کے اندر منطق کے امام ہیں. کیونکہ میں تعریف کر رہا ہوں ماں بدولت انجینئر محمد علی مرزا صاحب، چونکہ یہ میرا اصول ہے کہ جہاں پر میں نے اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے میں رائی کے دانے کو پہاڑ ثابت کر دیتا ہوتا ہوں، اور کسی بھی چھوٹے بندے کو جیسا مرضی بندہ ہو، جو اس کی علمی حیثیت ہو، میں اس کو بہت بڑا علامہ فہامہ بھی ثابت کر دیتا ہوں. لیکن اگر وہی میرا مخالف ہو جائے تو اس کو فقیر، اس کو جھوٹا، اس کو مکار، اس کو چوزا، اس کے بارے میں طرح طرح کے گندے الفاظ استعمال کرنے میں بھی میرا ثانی کوئی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. اس کا کانفیڈنس دیکھیں کہ دیکھیں انہوں نے مجھے کہا کہ پھر تو کوئی بات نہیں ہے، مرزا صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اب دوسری ویڈیو دیکھیں، اس کے اندر بھی یہی بلنڈر کر رہا ہے، اور کس انداز سے کر رہا ہے وہ سنیں. 3-4 دن پہلے نا مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا حفظہ اللہ تعالی. مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا آپ کا، تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. آپ نے یہ جملہ بولا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیز ہے. کہتے نہیں یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی ہے، غلط بات تو نہیں کی ہے، یہ تو علمی بات ہے. تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہے. تو میں نے کہا یہ میری مجبوری تھی بیان کرنا. کہتے نہیں انجینئر صاحب اس مسئلے میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے یہ ساتھ بولا ہوا ہے تو نہیں ہے. تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں، تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا. تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا، ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگی ہونی تھی تھامنیل. یہاں دیکھیں ان 2 ویڈیوز کے اندر مرزا کتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو حنیف قریشی صاحب کی کال آئی اور انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ آپ نے اس طرح کے جملے بولے ہیں. تو اس نے کہا کہ جی بولے ہیں، لیکن اس انداز سے بولے ہیں کہ میں نے ان کو تعلیق بالمحال قرار دیا ہے. اور پھر آگے سے کہتا ہے کہ جی انہوں نے مجھے کہا ہاں اگر مرزا صاحب آپ نے یہ والا کٹا چھوڑا ہے نا تو یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ تو علمی بات ہے، آپ نے خالص علمی بات کی ہے. کتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کو جھوٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب سے رابطہ کیا گیا اور ان سے اس متعلق سوال کیا گیا. انہوں نے کیا جواب دیا اب وہ سنیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ اگر قادیانی ہم مسلمانوں کو کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے، تو ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے. بعد ازاں جب ان کی گرفت کی گئی تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں نے یہاں تعلیق بالمحال کی ہے، اور میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ چونکہ قادیانی ہمیں مسلمان مانیں گے ہی نہیں تو پھر ہم بھی ان کو مسلمان نہیں مانیں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے میرا نام بھی کسی ویڈیو میں لیا ہے، تو کچھ احباب نے مجھ سے دریافت کی ہے. اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ یہاں پر مرزا صاحب کے عدم علم کے اوپر یہ دلیل ہے، کیونکہ یہ جو اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے تعلیق بالمحال، تو وہ یہاں پر تعلیق بالمحال بن ہی نہیں سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے بہت سارے ایسے لوگ اور گروپ ہیں اور ان کی بہت ساری کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے. تو تعلیق بالمحال کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو کسی ایسے کام پر معلق کریں کہ جس کا وقوع پذیر ہونا ممکن نہ ہو. یہاں تو نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ وقوع پذیر بھی ہمارے واقعہ ہے یا وقوع پذیر ہو رہا ہے کہ بے شمار ایسے قادیانی ہیں جن کی ویڈیوز اور جن کی تحریریں اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. لہٰذا یہ تعلیق بالمحال نہیں ہوا. مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ عذر میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، اور انہوں نے چند سال قبل اس حوالے سے میری بالکل ان سے بات ہوئی تھی، لیکن تعلیق بالمحال یہ انہوں نے کہا اور میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تعلیق بالمحال ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. باقی تفصیلات
2-3 साल पहले की बात है, वो मुझे उसकी तमाम जुजियात इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये तालीक बिल मुहाल वाला कोई ऐसा मामला नहीं हुआ था। और ये तालीक बिल मुहाल एक थोड़ा सा भी इल्म रखने वाला शख्स जानता है कि यहाँ तालीक बिल मुहाल नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि मिर्जा का ये कहना कि ये तालीक बिल मुहाल है, ये उसकी जहालत पर दलील है। और इस बात पर गौर करें कि थोड़ा सा इल्म वाला भी ये बात जानता है कि ये तालीक बिल मुहाल हो ही नहीं सकती। अब लो मिर्जा, जिसको तुमने इमामुल मंतिक कहा, हाफिज़हुल्लाह कहा, इतने एहतराम से जिक्र किया, उसी की जुबान से अपने लिए यह हार कबूल करो कि तुम्हारे पास तो थोड़ा सा इल्म भी नहीं है। अब हम उस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि जो मिर्जा ने अपने इस गोल्डन कोड को तालीक बिल मुहाल करार दिया कि ये मैं तालीक बिल मुहाल के तौर पर बात कर रहा था, तो ये मुहाल क्या है, तालीक किसे कहते हैं, ये मिर्जा ही की जुबानी आप सुन लें, फिर उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। अरबी में ये कायदा है कि किसी बात को समझाने के लिए एक ऐसी बात फर्ज की जाए जो इम्पॉसिबल है, तो उससे फिर दूसरी बात को साबित कर दिया। इसने अपने मुंह से इस बात का इकरार कर लिया कि मुहाल नामुमकिन चीज को, इम्पॉसिबल चीज को कहते हैं। अब इसने जो कुरान पाक की मिसालें दी हैं उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। एक इसने ये मिसाल दी है, कुल इन काना लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। अब इसके अंदर दो जुमले हैं कि अगर अल्लाह का बेटा होता तो मैं उसकी सबसे पहले इबादत करने वाला होता। अब ये दो जुमले हैं जिनमें एक इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, मुहाल है, और वो है अल्लाह का बेटा होना। तो अल्लाह का बेटा हो नहीं सकता, इसीलिए हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत कर भी नहीं सकते। और जो उसने दूसरी आयत पढ़ी सूरह आराफ आयत नंबर 40 के काफिर जो है वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे जब सुई के नाके ऊंट दाखिल हो जाए। तो सुई के नाके ऊंट दाखिल हो सकता नहीं है, ये मुहाल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो इसी तरह काफिरों का जन्नत में जाना भी मुहाल है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अब ये दोनों बातें इसी ने की, माना भी इसी ने बयान किया। अब इसके गोल्डन कोड की तरफ चलते हैं। उसमें भी दो जुमले थे कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें, यानी वो हमें मोमिन मान लें, तो हम भी उनको काफिर कहना छोड़ देंगे। अब ये दो जुमले, इनमें से मुहाल क्या है? क्या वो हमें काफिर कहना छोड़ दें यानी हमें मोमिन कहना स्टार्ट कर दें? ये नामुमकिन है, मुहाल है, इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो वाकई हो चुका है, जैसे हमने पहले दलाइल दे दिए। और दूसरा जुमला कि हम इनको काफिर कहना छोड़ देंगे, क्या ये इम्पॉसिबल है? दोनों जुमलों में से कोई जुमला भी मुहाल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। और कितने दजल फरेब के साथ, कितनी मक्कारी और चलाकी के साथ ये कह रहा है कि देखिए जी अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, वो हमें काफिर कहना नहीं छोड़ सकते, तो हम उनको मोमिन नहीं कहेंगे, तो हम उनके इबादत करने वाले नहीं होंगे। तो किस अंदाज से ये अपने बोंगे से उसूल को अल्लाह की आयतों पर चिस्पा कर रहा है, अल्लाह की आयतों पर क्यास कर रहा है, जिसका बिल्कुल वाशगाफ रद्द हो चुका है। पीछे दलाइल भी मौजूद हैं। अब आगे देखिए।